अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। अब से कोई अंदाज़न 14 या 15 घंटों के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मियां वाली से अपनी बहुत बड़ी सियासी कैंपेन का, इस्लामाबाद की तरफ मोबिलाइजेशन की कैंपेन का आगाज कर देंगे। लेकिन ये वाहिद डेवलपमेंट नहीं है। गुज़श्ता 24 घंटे की कम से कम 4 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनका मैं एनालिसिस करूंगा और डॉट कनेक्टिंग करूंगा और उनको जोड़कर आपके सामने लेकर आऊंगा। उनमें से पहली डेवलपमेंट तो ये मियां वाली के हवाले से है कि यहाँ पर जो कैंपेन इमरान खान साहब शुरू कर रहे हैं 14 दिनों में 14 जगहों पे जलसे करने की, कन्वेंशन से खिताब करने की, इसमें उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस और उनके चैलेंजेस क्या हैं, ये एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरी चीज है कि हमने देखा कि आज के दिन में जो गुजर गया दिन, उसमें मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा जो इस वक्त पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही गुस्से में, बहुत ही तेजुतुन जुबान में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि वो एक इंक्वायरी कमेटी, इंक्वायरी कमीशन बैठाएगी, बड़ा क्रेडिबल किस्म का, और जो ये बैरूनी साजिश और रजीम चेंज का इल्जाम मसलसल लग रहा है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो कर दिया जाएगा। इसकी अहमियत क्या है, क्यों हुकूमत को इस कमीशन का ऐलान करना पड़ा, जिसके 20 मिनट के बाद ही, 15 मिनट के बाद ही तहरीक इंसाफ के एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने उसको रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और एक नई तरह का कमीशन सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप में, चीफ जस्टिस की सरकर्दगी में उन्होंने मांगा। तो इन दोनों डेवलपमेंट्स की अहमियत क्या है। तीसरी वो डेवलपमेंट है जहां आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से ब्लॉगोस्फीयर के ऊपर, यूट्यूब पे, ट्विटर के ऊपर डीप फेक वीडियोस का तस्करा, चर्चा, उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसकी बहस हो रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फंडामेंटल क्वेश्चन है इन वीडियोस की पूरी गेम के अंदर, उसे किसी ने अभी तक नहीं उठाया, और मैं उस वीडियो में आपके सामने, इस वीडियो में वो क्वेश्चन आपके सामने उठाने लगा हूँ। चौथी चीज ये है कि डॉक्टर शहबाज गिल जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के SAPM थे, उनके ऊपर जो मुबैना कातिलाना हमला हुआ मोटरवे M2 पे, उसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट जो है वो क्या है, उसकी अहमियत क्या है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ये भी मैं आपके सामने बात करता हूँ। फिर ये कि क्या सोल्यूशन जो है वो इमर्ज कर सकता है। तो एक एक करके इन हम चारों डेवलपमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इमरान खान साहब जो किक स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत बड़ी कैंपेन को मियां वाली से, जो ऑलमोस्ट इक्वली पर्च है, एक तरह से कह रहे हैं तो वो पंजाब में, लेकिन वो वहाँ की पॉपुलेशन एथनिकली पंजाबी भी है और एथनिकली पश्तून भी है, और ये भी पाकिस्तान मिलिट्री का एक तो इमरान खान साहब की अपनी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो जहां उनका मेन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं इलेक्टोरल बेल्ट में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। लेकिन साथ ही ये उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी है जिससे पाकिस्तान आर्मी का हिस्टोरिकल तौर पे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जमाने से उसे इसके रिक्रूटमेंट ग्राउंड जो है वो समझा जाता है। तो यहाँ से वो किक स्टार्ट कर रहे हैं, और उनकी स्ट्रेटजी ये है कि वो बहुत तूफानी दौरे करेंगे। एक दिन खैबर पख्तूनख्वा में होंगे, एक दिन पंजाब में होंगे, अगले दिन खैबर पख्तूनख्वा में होंगे, फिर पंजाब में होंगे, और यूं जो बहुत से टाउन जिनको वो टच कर रहे हैं, उसमें मियावाली है, उसके अंदर जेहलम है, उसके अंदर चकवाल है, उसके अंदर कोहाट है, मर्दान है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, फिर दोबारा, और मर्दान एक वाहिद शहर या कस्बा है, टाउन है, जिसको 2 दफा इस 14 दिन की कैंपेन में टच किया जाएगा। इसके अलावा एक वो बहुत बड़ा कन्वेंशन करेंगे लाहौर में 12 तारीख को पाकिस्तान के वकला के साथ, बार एसोसिएशन के साथ, और फिर इसी तरह से 7 मई को मियां वाली के फौरन बाद वो लार्ज वीडियो स्क्रीन के जरिए जो प्लान है, स्टेटेड प्लान है, वो पाकिस्तानी जो डायस्पोरास हैं बरतानिया के शहरों में और यूरोप के शहरों में, और शायद अमेरिका में, उनसे नहीं, अमेरिका नहीं है इसमें, बरतानिया और यूरोप के हैं, क्योंकि एक घंटे का फर्क है बरतानिया और यूरोप के दरमियान। तो उन शहरों में वो लोगों से डायरेक्टली तौर पर खिताब करेंगे। और इसके अलावा हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो एक यूथफुल किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे TCM है जो बहुत ही उभरता हुआ, बहुत पावरफुल एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, और भी उन्होंने इस किस्म के इंटरव्यूज दिए हैं जो मेन स्ट्रीम से हट के, आप समझें कि एक इंटरनेट में एक ब्लॉगोस्फीयर या एक यूट्यूब वर्ल्ड के ऊपर भी उन्होंने इंटरव्यूज दिए। अच्छा, अब इमरान खान साहब की इस वक्त की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो हम देख लें क्या है। इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ ये है कि पाकिस्तान की पब्लिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा 3 सूबों के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब में और कराची के शहर में, जो बजाते खुद एक सूबे की तरह है, वो उनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लासेस हैं, जो अर्बन मिडिल क्लासेस हैं, जिसमें प्रोफेशनल क्लासेस हैं, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स, नर्सेज, और जो मैनेजर्स हैं, जो बिजनेस मैनेजर्स हैं, जो फर्म्स, बैंकर्स, उसकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ खड़ी है। और जो हमें समझ आता है कि 80% से ज्यादा वेटरन्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी जो है, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो कैंटोनमेंट एरियाज में रहते हैं, DHAs में रहते हैं, और एक निस्बतन अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पाकिस्तान की, वो भी हमें तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ नजर आते हैं। सो इमरान खान साहब के पास एक ऐसी पार्टी, एक पॉलिटिकल मशीन है जिसकी प्रेजेंस पाकिस्तान के 3 सूबों के अंदर
بہت ہی بھرپور طریقے سے اس کی پریزنس ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے ڈائسپوراز جو ہیں پریڈومنٹلی آپ کہہ سکتے ہیں 80-90% جو ہیں وہ بھی امریکہ میں ہوں, کینیڈا میں ہوں, برطانیہ میں ہوں, یورپ کے شہروں کے اندر ہوں, مشرق وسطیٰ میں ہوں, آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہوں, افریقہ میں ہوں, لاطین امریکہ میں, وہ بھی ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں, کھڑے نظر آتے ہیں. سو یوں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا گرینڈ نیریٹو کہ ان کے رجیم کو ایک بیرونی سازش اور دباؤ کے تحت ہٹایا گیا, وہ انہوں نے اس پوری کمیونٹی کو سیل کر دیا, جس کا ظاہر ہے کہ اپنا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. لیکن ان کی ویکنیسز کیا ہے؟ ان کی ویکنیس یہ ہے کہ پورا پاکستان کا جو انتظامی اور ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے, جس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کی ہائی کورٹس اور سپیریئر جوڈیشری ہے, سپریم کورٹ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, وہ بہت حد تک وہ ان سے فرینڈلی ڈسپوز نہیں ہے. آپ کہہ بھی سکتے ہیں بہت ہی پولائٹلی بھی کہیں کہ وہ ان کے خلاف ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے, جو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ہے, جس میں پاکستان کے طاقتور ٹیلی ویژن چینلز ہیں, پاکستان کے انگریزی اردو کے اخبارات ہیں, اس میں سے ایک آدھ نیٹ ورک کو چھوڑ کے اکثر جو ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں اور جو اخبارات ہیں جو انفلوئنشل ہیں, جو اوپینین کو شیپ کرتے ہیں, جو ایک لیجیٹیمیٹ قسم کا نیریٹو بناتے ہیں مین اسٹریم کا, وہ بھی ان کے خلاف ہیں اور ان کے اینیمیز اور اپوننٹس ہیں ان کو کلٹیویٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی کہیں دنیا میں ایک ڈیموکریٹک موومنٹ کامیاب ہوتی ہے تو انٹرنیشنل میڈیا اس کو ایک ڈیموکریسی اور ایک آزادی کی اینٹی اتھارٹیرین موومنٹ کے طور پر دنیا کو دکھاتا ہے, اور اس کو بڑی سپورٹ ملتی ہے, جس میں نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, لاس اینجلس ٹائم, گارڈین, ٹائمز آف یہ اور ہندوستان کے اخبارات وغیرہ سب شامل ہیں. اسی طرح امریکہ کا جو نیٹ ورک ہے جیسے CNN ہے, اور اس کے اور بھی ٹیلی ویژن چینلز ہیں, 2-3 نیٹ ورکس ہیں. امریکہ کے نیٹ ورکس ہوں, برطانیہ کا BBC ہو, یا وہاں کے اور نیٹ ورکس ہوں, الجزیرہ جو بائی اینڈ لارج برٹش ٹیم اس کو رن کرتی ہے قطر سے, اسی طرح پھر TRT ہے, اور اسی طرح سے یورپ کے اندر دوشے بیلے ہے, یا یورپین EU جو یورپین ٹیلی ویژن نیٹ ورک وغیرہ. اب ان میں سے, اور پھر ہندوستان کا جو نیٹ ورکس ہیں, ان میں سے TRT جس کی لائلٹیز کا ہمیں ٹھیک طرح سے اسٹیج پہ پتہ نہیں ہے, جتنے بھی باقی نیٹ ورکس ہیں وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے فیور میں نہیں ہیں, بلکہ آپ کہہ لیں کہ ان کے خلاف ہیں. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اور یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کا میڈیا ہو یا مغرب کا میڈیا ہو, وہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور تحریک انصاف از کیرنگ اے بیگیج آف دی اسٹیبلشمنٹ. تو یہ سارا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ دیکھتا ہے. یہ بات کبھی بھی 100% صحیح نہیں تھی, ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی الائنمنٹ ضرور تھی, لیکن اب تو یہ بات ظاہر ہے کہ بالکل ہی اس میں کوئی حقیقت نہیں بچی ہے. اور اس وقت تو پاکستان میں ایک عام دنیا بھر میں ابھی انڈرسٹینڈنگ تو ہو گئی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی عمران خان صاحب کی حکومت کو نکالا ہے. لیکن اس کے باوجود جو انرشیا ہے, ایک مینٹل انرشیا یا فیلنگز کا انرشیا ہے, جو پوزیشنز اور پرسپیکٹو کا انرشیا ہے, وہ ابھی بھی جو ہے وہ برقرار ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایون جو بڑے مستند قسم کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ وائسز ہیں جو امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں, پاکستانی اوریجن کی, انڈین اوریجن کی, وہ بھی ابھی بھی عمران خان صاحب کے خلاف ہیں. وہ اس کو یہ کہتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی ایکسپیریمنٹ کیا تھا, تجربہ کیا تھا, وہ فیل ہو گیا, اور اسی حوالے سے شادیانے بجا رہے ہیں اور بڑے انفلوئنشل اس حوالے سے کالم لکھ رہے ہیں. تو یہ وہ ویکنس ہے جس کا کہ عمران خان صاحب کو, تحریک انصاف کو کوئی حل نکالنا ہے. اس کا حل نکالنے کے لیے ان کے پاس جو سب سے بڑا جو ان کے ہاتھ میں جو ایسٹ ہے وہ پاکستان کے وہ ڈائسپوراز ہیں جو مغرب کے ممالک میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو ان کا ڈائسپورا ہے وہ امریکہ کے اندر ہے, جو ہے بھی پاکستان کے تمام ڈائسپوراز کے مقابلے میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, ایفلوئنٹ ہے, اپر مڈل کلاس ڈائسپورا ہے. بدقسمتی سے ابھی تک تحریک انصاف نے اس ڈائسپورا کو ایکٹیویٹ نہیں کیا, اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں دی. اس کا جو بھی رد عمل اور ریئیکشن آ رہا ہے وہ خود سے آ رہا ہے, وہ اسپونٹینیس ایرپشنز ہیں. لیکن تحریک انصاف کی میری سینس ہے کہ کسی قسم کی کوئی حکمت عملی, کوئی اسٹریٹجی, کوئی ٹیم, کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ تحریک انصاف اس ڈائسپورا کو نہیں دے سکی. ایسے ہی ہے جیسے 2018 کے انتخابات میں کراچی شہر نے والنٹریلی اسپونٹینیسلی تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا. تحریک انصاف کو اندازہ ہی نہیں تھا, وہ ایک MQM کا نیگیٹو منفی ریجیکشن ووٹ تھا جو تحریک انصاف کو پڑ گیا. اور تحریک انصاف کے پاس کراچی شہر کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی اس وقت بھی نہیں تھی, اور مجھے خطرہ ہے کہ شاید ابھی بھی نہیں ہے. تو یہ تو ایک صورتحال ہے ان کے ایک اس چیز کی. اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, اس کو جب ہم یہ انالیسس کرتے ہیں ویکنیس اینڈ اسٹرینتھس کا, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ساری صورتحال جو ہے وہ بہت منفی ہے, بہت نیگیٹو ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. بہت سی گزشتہ 6 ہفتے میں پاکستان کے اندر ہارٹس اینڈ مائنڈ کی ایک بیٹل ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اور پاکستانی کمیونٹیز جو دنیا بھر میں ہیں, اور وہ ہارٹس اینڈ مائنڈس کی بیٹل کا نتیجہ یہ ہے کہ اب سے 6 ہفتے پہلے, اپریل کے شروع میں یا مارچ کے آخر میں, جو چیز کہنا بھی ممکن نہیں تھا, یعنی 6 ہفتے پہلے یہ کہنا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے عمران خان صاحب کو نکال دیا ہے اور ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے,
اس کو ڈائریکٹلی کہنا تو دور کی بات ہے، اس کو آپ انڈائریکٹلی بھی نہیں کہہ سکتے تھے. اگر آپ یہ کہتے تو اس کا بڑا شدید رد عمل ہوتا تھا اور اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ آپ نے کوئی بہت بڑی ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کر دی ہے. لیکن 6 ہفتے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اب کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کھڑا ہو کے یہ کہتا ہوا نظر آپ کو نہیں آئے گا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، بیکاز اب یہ وہ ایسی چیز ہے جس کو کہنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں رہا. اور اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز، لاکھوں کے حساب سے جو ہیں، اور بہت ہی کنسرویٹو بھی آپ کہیں تو سیورل 100,000 ٹویٹس جو ہیں اس حوالے سے ہو چکے ہیں، جن کو اب کوئی ڈیلیٹ بھی نہیں کر رہا. آرٹیکلس بہت سے، چونکہ مین اسٹریم اخبارات جو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں اور وہ اس پولیٹیکل چینج کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی ویل ریٹن پیسز جو ہیں پوسٹس کی شکل میں ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی طرف سے، ڈفرنٹ لوگوں، خاص کر کے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی طرف سے جو ویٹرنز آف وار ہیں اور ملٹری فیملیز میں سے ہیں، وہ واٹس ایپ کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں. اور وہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، وہ درجنوں کے حساب سے ہیں، جس میں سے کئی دفعہ لوگوں نے وہاں پہ، اور ہر میں تقریباً آلموسٹ آل آف دم نے اپنا نام لکھا ہے، اپنا رینک لکھا ہے، اپنا ایکس رینک لکھا ہے، اپنا نمبر دیا، اپنا ایڈریس دیا کہ میں کہاں ایگزسٹ کرتا ہوں، میں امریکہ میں ہوں، میں پاکستان میں ہوں، میں کدھر ہوں. اس میں بہت سینئر جنرلز بھی ہیں اور اس کے اندر مڈ رینکنگ آفیشلز بھی ہیں. تو یہ بھی ایک چیز دیکھی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کے جو کرنٹ آرمی چیف ہیں جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے نام اوپن لیٹرز جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں ان کو یہ کہنے کے لیے کہ سر آپ پلیز کائنڈلی اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کریں، آپ کے فیصلے جو ہیں اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں نکل رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں. اور اس سے زیادہ بھی میں جو کہہ بھی نہیں رہا، اس سے زیادہ سخت قسم کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ بھی ان اوپن لیٹرز میں سامنے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی تیز و تند ویڈیوز یا سیگمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. سیالکوٹ کینٹونمنٹ کی انٹری کے اوپر جس قسم کا ایک ایموشنل ڈائلاگ ہوا 24 گھنٹے پہلے، وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. میں نے پچھلے ویلاگ میں اسے ڈسکس بھی کیا تھا. اس کے علاوہ اکراس دا ورلڈ بہت سے ایونٹس، جیسے یہ سیالکوٹ والا ایونٹس بھی ہو رہے ہیں جگہ جگہ. ان میں سے بہت سے ایونٹس ایسے ہیں جو ارباب اختیار کے سامنے تو نہیں آ رہے، لیکن اگر آپ واقعی پبلک کے ساتھ ان ٹچ ہیں تو آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ ایک ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جو بیٹل ہے وہ تقریباً ٹوٹلی دوسری طرف چلی گئی ہے. اور یہ ایک ایسا جینی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ دس جینی از آؤٹ آف دا بوٹل اور آؤٹ آف دا باکس. یہ جن جو ہے بوتل سے باہر نکل آیا ہے، یہ پینڈوراز باکس ہے، کھل گیا ہے. یہ وہ جو پینڈورا باکس دوبارہ جو ہے وہ بند نہیں ہو سکتا. تو ایک نیا نیریٹو شیپ ہو گیا ہے جس میں جو مین کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مقتدر ادارے جو ہیں وہ کیا اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کر سکیں گے، کس طرح سے کر سکیں گے. اور میں اس میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس وقت پاکستان میں پرنسپلی طور پر 3 پولیٹیکل پاورز ہیں جو پرنسپل پاورز ہیں. ایک طرف سب سے طاقتور جو طاقت ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسری جو بہت بڑی فورس ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان ہے، اور تیسری فورس جو ہے وہ شریف زرداری الائنس اور ان کے ساتھ 10 یا 11 پارٹیز ہیں. لیکن پرنسپلی طور پہ اس میں 2 سیاسی جماعتیں ہیں. ایک اس میں PMLN ہے جو اس کے مین، جو اس کا فیس ہے، جس کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، اور ایک اس میں پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا، وہاں پہ اب یہ جو تینوں بڑے جو فورس فارمیشنز ہیں یا پولیٹیکل ریالٹیز ہیں، یا ان کو پاور آپ باکس کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسا حل نکلنا چاہیے. امید یہ کی جاتی ہے کہ اگلے 14 دنوں میں، جیسے عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل موبلائزیشن کرتے ہیں اسلام آباد کے آگے پیچھے مختلف 14 ٹاؤنز میں، ان 14 دنوں میں اس کے نتیجے میں ایک بیہائنڈ دا سین ایک ایسا ڈائلاگ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسا کلیہ، کوئی ایسی نیگوسیشن سیٹلمنٹ نکل سکتی ہے جس میں ان تینوں پاور بلاکس کو کچھ نہ کچھ ملے. There has to be a win-win solution for all the 3 power blocks. سب کو کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں سے ملنا چاہیے. ایک چیز اس میں سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جو شریف زرداری پاور الائنس ہے اس کے اندر جو PMLN ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا ہے جو سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو فائدہ ہو سکتا ہے الیکشن کو بہت دیر تک لٹکانے سے، ملتوی کرنے سے، اگلے سال تک لے جانے میں، لیکن PMLN کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ PMLN اس پاور بلاک کی فرنٹ پہ ہے. پرائم منسٹر ان کا ہے، فائنانس منسٹر ان کا ہے، لا منسٹر ان کا ہے، انٹیریئر منسٹر ان کا ہے، انفارمیشن منسٹر ان کا ہے، انڈسٹری اور انرجی کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. اور یہ جو ساری ڈیلنگ کرنی ہے دنیا سے، فائنینشیل مینجمنٹ کی، لا اینڈ آرڈر کی، کیسز رجسٹر کرنا، سپریس کرنا تحریک انصاف کو، اس کے خلاف ایکشن لینے، میڈیا کو کنٹرول کرنا، لوگوں کو اٹھانا مارنا پیٹنا، یہ ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے حکومت کے معاملات کو رن کرنے کی، یہ PMLN کے کاندھوں پہ آ گئی ہے. PMLN کے اس پورے بلاک کے اندر، میں نام نہیں لینا چاہتا لوگوں کا بیکاز اٹ ول پریجڈس دی اوپینین، ایسا لگے کہ جیسے مجھے کسی نے کچھ کہا ہے، لیکن بڑی پاورفل آوازیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ جلد از جلد
اس सेट अप को खत्म होना चाहिए. बाज लोग तो ये भी आर्ग्यू करते थे कि इस सेटअप को बजट देना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वहां उनका आर्गुमेंट ये है कि आप किस किस्म का बजट देंगे. अगर आप एक पॉपुलस बजट देंगे तो आपके आईएमएफ के साथ रिलेशनशिप नहीं रह सकेंगे. अगर आप आईएमएफ को खुश करेंगे, एक प्रोफेशनल किस्म का बजट देंगे, तो जाहिर है कि आप आवाम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरेंगे. और जितनी देर तक इस सेटअप और रजीम का आप हिस्सा रहेंगे, उतना ज्यादा पीएमएलएन को जो है अपनी पॉपुलैरिटी का नुकसान होगा. अब ये वो चीज है जो हमें अपने दूसरे मेजर डेवलपमेंट जो पॉइंट की तरफ ले जाती है. वो है जो 5 तारीख की दोपहर को मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ी तेजुतुन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत गुस्से में की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि हुकूमत जो है सिर्फ अब इसके TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंस काबीना ने सेटल करने हैं. अलबत्ता हुकूमत एक बहुत ताकतवर, बड़ा क्रेडिबल, बड़ा रिप्यूटेबल इंक्वायरी कमीशन या कमेटी लेकर आएगी. वो ऐसा कमीशन और कमेटी होगी जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा. ये कहना था मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा का. और उन्होंने, अच्छा, अब उन्होंने ये कहा तो सही, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि ये कमीशन जो है ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा. ये साबित कर देगा कि इमरान खान साहब किस किस्म के झूठ बोल रहे हैं, किस तरह से लोगों को मिसलीड कर रहे हैं. और इस कमीशन का जब सच सामने आ जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी, तो उसके बाद इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी. इनका झूठ जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, इनके खिलाफ केसेस बन सकते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है. सो बेसिकली जो एक हाई मॉरल स्टैंड पॉइंट अगर लेना भी था पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा ने एक सांस में उसको लेने की कोशिश की, दूसरे सांस में उन्होंने उसकी नफी कर दी. बिकॉज उन्होंने एक तरफ तो कहा कि एक ऐसा कमीशन होगा जो इसको देखेगा, इस साजिश के इल्जामात को, साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस कमीशन का जो रिजल्ट है वो किस किस्म का होगा, ये उनको पहले ही पता है कि इस कमीशन की तहकीक का नतीजा जो है वो क्या निकल सकता है. बहरहाल कोई ज्यादा देर लगी नहीं, 15 मिनट के बाद ही जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फारूक हबीब साहब के साथ बैठ के, और उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत के, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के बनाए हुए किसी भी कमीशन को रद्द करते हैं, और हमें तो सिर्फ एक ऐसा कमीशन चाहिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब की लीडरशिप में उनके नीचे काम करे. और चूंकि उनको पहले ही जो एम्बेसडर असद मजीद साहब का डिस्पैच है, कम्युनिके है, वो भेजा जा चुका है, तो वो एक कमीशन बनाए, उसी के ऊपर हम एतमाद करते हैं. अब इस पैरेलल डेवलपमेंट की, यानी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का कमीशन ऑफर करना, उसका ऐलान करना, तहरीक इंसाफ का इसका रिजेक्ट करना, इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है? दिस इज अ पॉइंट फॉर एनालिसिस. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कमीशन का ऐलान करना ये क्लियरली शो करता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और पीएमएलएन जो है, जिसके फ्रंट पे पीएमएलएन है, वो कितना ज्यादा अंडर प्रेशर है. बिकॉज उनका ये सोचना, ये उनकी बड़ी इनोसेंट किस्म की उनकी ख्वाहिश है, बड़ी इलॉजिकल किस्म की उनकी डिजायर है कि एक ऐसा कमीशन बनेगा जिसके नतीजे में वो क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो इस पूरी कहानी से, इस नैरेटिव से, डोनाल्ड रूकी और एम्बेसडर असद मजीद के दरमियान जो इंटरेक्शन हुआ, उसके नतीजे में जो कम्युनिके जनरेट हुआ, उसके ऊपर जो बहस हुई, उससे जो फायदा तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने उठाना था, जो नैरेटिव और जो सौदा उन्होंने बेचना था, जो कहानी उन्होंने पूरी दुनिया में फैलानी थी, वो फैला चुके हैं. उन्होंने हार्ट्स और माइंड्स को उस हवाले से तब्दील कर लिया है. वो जरूर कहते हैं कि हमें कमीशन चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कमीशन चाहिए, डिवाइन कमीशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन दर हकीकत अब उनको किसी कमीशन की जरूरत नहीं है. उन्होंने अपनी हकीकत जो है वो लोगों के लिए इस्टेब्लिश कर ली है. राइटली और रॉन्गली वो अपनी रियलिटी जो है वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं. अब कमीशन बनाना जो है इस वक्त बदकिस्मती से रिक्वायरमेंट है पीएमएलएन की. पीपल्स पार्टी को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो पहले दिन से समझ रहे हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन देना जो है इसकी कतई तौर पे कोई जरूरत नहीं थी. उनको ये लगता है कि पीएमएलएन उसी तरह से अंडर प्रेशर है जैसे पनामा फाइल्स का, या पनामा जब स्कैंडल आया था 2016 के शुरू में, तो नवाज शरीफ साहब इतने अंडर प्रेशर आ गए कि उन्होंने कमीशन ऑफर करने शुरू कर दिए कि इस किस्म का कमीशन, उस किस्म का कमीशन, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जज साहब की लीडरशिप में कमीशन, और उसके बाद वो एक स्लिपरी पाथ में फंसते चले गए. तो पीपल्स पार्टी बड़ी आराम से बैठी हुई है. उनका ख्याल है कि किसी किस्म की कमीशन और एक्सप्लेनेशन देने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है. ये बेसिकली पॉलिटिकल नैरेटिव की बैटल है और इसको पॉलिटिक्स के एरिना में ही लड़ना चाहिए. लेकिन पीएमएलएन इतनी डेस्परेट है, इतनी अंडर प्रेशर है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अंडर प्रेशर क्यों है. अंडर प्रेशर इसलिए कि इस हुकूमत का जो फ्रंट एंड है, इसके डैशबोर्ड के पीछे जरूर पीपल्स पार्टी हो सकती है, उसकी ताकत जरूर है नेशनल असेंबली के अंदर. उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री भी ले ली है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस भी लेना चाहते हैं, और नेशनल असेंबली का स्पीकर भी ले लिया है. उनकी नजर है कि 5 दिन के बाद गवर्नर पंजाब भी उनको मिल जाएगा, स्पीकर पंजाब भी उनको मिल जाएगा. लेकिन उनकी स्टेक्स उस किस्म के नहीं है. जहां तक
PR اور پبلک کے سامنے اسٹینڈنگ کا تعلق ہے, پاپولیرٹی کا تعلق ہے, پاپولیرٹی کی بیٹل ہے. پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں, ان کا کچھ بھی اسٹیک میں نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی پنجاب کے اندر جو مین بیٹل گراؤنڈ ہے پاکستانی پالیٹکس کا, جہاں سے نیشنل اسمبلی کی 141 سیٹیں جو ہیں نکلتی ہیں, وہاں پیپلز پارٹی کی برائے نام پریزنس ہے. وہ تو صرف گین ہی کر سکتے ہیں, ان کا لاس کوئی نہیں ہے. لیکن PMLN جو میجر پارٹی ہے پنجاب کی, جس نے پچھلے نیشنل الیکشن کے اندر بھی یہاں سے 65 انہوں نے سیٹیں پنجاب سے لی تھیں, ان کا خیال تھا کہ اگر ایک ارلی الیکشن ہو جاتا, اب سے 2 مہینے پہلے وہ سوچتے تھے کہ ان کو 90 سیٹیں یا 100 سیٹیں مل جائیں گی. اب ان کو بڑا خطرہ ہے کہ ہر وہ دن جو اس حکومت اور سیٹ اپ میں وہ بیٹھے ہیں, اور خاص کر کے جو ایک امپورٹنٹ ان کے اندر دھڑا ہے, جو سمجھتا تھا کہ بجٹ بھی پیش نہیں کرنا چاہیے, ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ان کے اور پنجاب کے لوگوں کے درمیان میں ایک ویج ڈرائیو کر رہی ہے, بیکاز ان مسائل کا اور جو اس وقت ان کے سامنے ان کا کوئی حل جو ہے ان کے پاس نہیں. اب اس میں ایک اور حقیقت سمجھنی بہت ضروری ہے, جو میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں ایکسپلین کی, کہ ایک سرٹن واشنگٹن فائنینشیل آرکیٹیکچر دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, جس کے جز جو ہیں اس میں IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, اور اسی طرح سے اس کا جز سعودی عربیہ ہے, اس کا جز UAE اس کا کمپوننٹ ہے, اس کا کمپوننٹ جو ہے وہ قطر ہے. اب ایز پر دی اسکرپٹ جس طرح سے ہو سکتا تھا, پرائم منسٹر شہباز شریف فوری طور پر انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا. مفتاح اسماعیل صاحب پہنچے واشنگٹن IMF سے بات کرنے کے لیے, PR ایکسرسائز کو بڑھانے کے لیے. IMF کا ڈیلیگیشن بھی یہاں پہ آ رہا ہے, ان سے انہوں نے تقریباً $5 بلین مزید وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مل جائے اگلے 9 مہینے کے اندر. اس پہ کوئی فیصلہ کلیئرلی ہو نہیں سکا. IMF کی ٹیم نے ابھی کچھ دنوں میں یہاں پر پہنچنا ہے, اگلے 3-4 دن. دوسری طرف سعودی عرب کا یہ امید لکھی ہے کہ ان کو $7.4 بلین کا, $3 بلین کا اور رول اوور مل جائے گا. کچھ مزید ان کی ایکسپیکٹیشن تھی $3-4 بلین کی. اس میں سعودی عرب نے ان سے وربل کمٹمنٹ سے ضرور کی, لیکن اس پہ کوئی پروگرس جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اسی طرح UAE وہ گئے, وہاں سے بھی ان کو $1-2 بلین چاہیے تھے, وہاں سے بھی انہوں نے ایک ٹیم بھیج دی. کچھ ان کی بھی کنڈیشنز ہیں. آل ٹوگیدر جو سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کسی بھی سائڈ نے نو نہیں کیا, لیکن کسی سائڈ نے کیٹیگوریکلی یس نہیں کیا. اب اس کی کیا وجہ ہے کہ باوجود ایک سرٹن واشنگٹن کنسنسس کے, اس پریزنٹ رجیم کو ایک فائنینشیل بیل آؤٹ پیکج, وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہمیں تقریباً $10 بلین کا ایک فائنینشیل پیکج بہت جلدی مل جائے گا, جس کی مدد سے وہ اپنی پالیٹکس کو چلا سکیں گے, وہ ابھی تک میٹریلائز نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے پولیٹیکل اینالسٹ کو کہ چونکہ گورنمنٹ اتنی کمزور لگتی ہے, اتنی شیکی لگتی ہے, اس کے سامنے عمران خان اور تحریک انصاف نے اس قسم کا ایک چیلنج کھڑا کیا ہوا ہے, ایک اتنی انسرٹن غیر یقینی قسم کی صورتحال جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اونٹ کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھے گا. اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب, UAE, قطر اور سب لوگ خود واشنگٹن جو ہے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کس سائڈ پہ اسٹینڈ ہونا ہے, بیکاز جس کو پرووربلی کہتے ہیں کہ نو میجر پلیئر وانٹس ٹو بی آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ کنفیوژن اور یہ پریشر بھی ہمیں یہاں پر ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب کیوں یہ جو کمیشن بٹھا کے اس سے جو ایک بڑی ایک ون کین کوئکلی انڈرسٹینڈ کہ نیڈ کیا ہے, PMLN کی خواہش یہ ہے کہ ایک ایسا کمیشن بن جائے جو عمران خان نے جو نیریٹو کھڑا کیا ہے, جو بیچا ہے سودا, اس کو ریورس کر سکے وہ کمیشن اپنی کسی رپورٹ کے ذریعے, اپنی کسی تحقیقات اور اپنے کسی فائنڈنگ کے ذریعے اپنے کوئی ڈیکلیریشن کر سکے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا, یہ چیز بالکل غیر منطقی ہے, اللاجیکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کون سا ایسا کمیشن اب بن سکے گا جس کی کریڈیبلٹی 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ سے اور DG ISPR کی ایک جو پریس ریلیز ہے, پریس بریفنگ تھی, اس سے زیادہ ہو سکے گی. 3 دفعہ تو جو یہ انتہائی امپورٹنٹ ادارے ہیں وہ یہ افرم کر چکے ہیں کہ واقعی ایک کمیونیکیشن, ایک ڈسپیچ جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے, وہ بڑا اوفینسو تھا, اس کے خلاف ڈیمارشی ایشو کیا گیا ہے. صرف یہ ایک انہوں نے کنسیشن مہربانی کر دی کہ انہوں نے کہا کانسپریسی نہیں تھی, مداخلت ہے. دیٹ ایشو کہ کانسپریسی ورسز مداخلت جو ہے اس کو پاکستان کی انٹیلیجنسیا نے ڈن ٹو ڈیتھ کر دیا ہے کہ مطلب اب اس کی کوئی اہمیت رہی نہیں ہے. آپ اس کو مداخلت کہیں, انٹرونشن کہیں, کانسپریسی کہیں, کچھ اور کہیں, پلان کہیں, پلاٹ کہیں, اس کی ساری امپورٹنس جو ہے وہ ختم ہو چکی. سو ایسا کوئی کمیشن بن ہی نہیں سکتا جو PMLN کو, شہباز شریف صاحب کو وہ ریلیف دے سکے ان ٹرمز آف نیریٹو شپنگ جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا اس وقت اس حکومت کے لیے مسئلہ ہے, جس کے پاس ٹوٹل 2 سیٹوں کی یہاں پر جو اس گورنمنٹ کے پاس اپنی سبقت ہے. یعنی اگر ان کو MQM چھوڑ دے کسی حادثے میں تو وہ مصیبت میں ہے. اگر محسن داوڑ اور علی وزیر ان سے الگ ہو جاتے ہیں تو کرائسس ہے. اگر باپ کے لوگ ان سے الگ ہو جاتے ہیں تو کرائسس ہے. کوئی MNS کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کرائسس ہے. تو ان ٹرمز آف اسٹرکچر یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بہت ویک ہے, اور اس کو ہر 24 گھنٹے کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ضرورت ہے. جس طرح سے عمران خان کی گورنمنٹ کو ہر مہینے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی قانون سازی کے لیے, مختلف بجٹس کو پاس کرنے کے لیے, مختلف مرحلے کراس کرنے کے لیے. لیکن اس کے مقابلے میں اس سیٹ اپ کی جو ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت ہے وہ عمران خان والے سیٹ اپ کے مقابلے میں بہت زیادہ جو ہے.
تو یہ تو ہو گیا ایک انالیسس اب تک کی پوری پولیٹیکل سچویشن کا. اب ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر, جو فارمر پرائم منسٹر پاکستان کے ایس پی ایم رہے ہیں, بہت پرومیننٹ ہیں, کئی ملین لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, بہت تیزی سے انہوں نے گرو کیا, ان کے اوپر جو مبینہ وہ سمجھتے ہیں کہ قاتلانہ حملہ ہوا M2 پہ, اس میں پہلے آپ دیکھیں کہ رد عمل کیا ہوا. اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں گے, جہاں میں نے ٹویٹ کیا, یا انہوں نے خود ٹویٹ کیا تھا, لیکن میں نے ٹویٹ کیا تھا اور میں نے کہا کہ دس اپیرنٹلی لکس لائک مرڈر اٹمپٹ, ان کو قاتلانہ حملہ ان کے اوپر ہوا ہے اور یہ کوئی محض ایکسیڈنٹ نہیں ہے. تو اس کے نیچے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بہت زیادہ لوگوں نے خیر مانا اس کو, لیکن اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں, آپ کہہ لیں کہ 5%, 6% یا شاید 10% ایسے لوگ ہوں گے, یا 4-5% ہوں گے, بہرحال ہیں ایسے ضرور, جن کا رد عمل 2-3 قسم کا تھا. ایک ان کا رد عمل تھا کہ یہ شاید ان کی بے لاپرواہی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا, انہوں نے ٹکر ماری ہوگی, اور ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور مطلب اس کی کیا ایویڈنس ہے کہ کوئی گاڑی تھی بھی جس کا کہ یہ الزام لگا رہے ہیں. ایک تو ان کا یہ آرگومنٹ تھا. سیکنڈ آرگومنٹ تھا جو بہت سے لوگوں نے لکھا, 3-4 میں نے اس کے کامنٹس دیکھے, کہ بھئی یہ جو گاڑی الٹی پڑی ہوئی ہے, اس کی اگر آپ بیک دیکھیں, اس کے بیک اینڈ کے اوپر, تو وہ تو بالکل کلین ہے, صاف ہے, اس کے اوپر تو کسی گاڑی کی ٹکر نہیں لگی, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو ٹکر لگی ہے وہ بیک بھی نہیں لگائی, بلکہ وہ جو گاڑی تھی وائٹ ٹویوٹا یارس, اس نے رائٹ اینڈ کے اوپر بہت ہی پروفیشنلی ٹکر لگائی ہے. اور اب اس کے بارے میں ٹویٹر کے اوپر اور میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جو پچھلی ویڈیو ہے اس پہ بہت سے لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں PIT, دیٹ از دی پرسیوٹ انٹرونشن ٹیکنیک ہے, جس کو فیئر فیکس کاؤنٹی ورجینیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت سال پہلے پولیس نے انٹروین کیا تھا. جب ایک فلینگ بھاگتی ہوئی گاڑی ہوتی ہے کسی سائڈ سے, اس کو پولیس کی گاڑی کس طرح سے اس کے بیک اینڈ پہ ٹکر مارتی ہے, اور ٹکر مار کے اس کو اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ الٹ جاتی ہے. اور یہی چیز اس ایکسپیرینس ماہر آدمی نے کی, جس کو کسی نے اپیرنٹلی ہم سمجھتے ہیں ہائر کیا تھا شہباز گل کی گاڑی کو ٹکر مارنے کے لیے. اچھا, اب اس میں اپڈیٹ کیا, یہ تو پہلی باتیں آپ ایبزارب کر چکے. اپڈیٹ یہ ہے کہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے کے بعد ہی موٹر وے پولیس جو ہے اس نے اس گاڑی کا جو وائٹ ٹویوٹا یارس ہے, اس کی رجسٹریشن نمبر, اس کے اونر کا نام اور اس کا رجسٹرڈ ایڈریس جو ہے وہ نکال لیا. یہاں تک تو بات بڑی پازیٹیو ہے. نیگیٹو کیا ہے؟ نیگیٹو یہ ہے کہ یہ موٹر وے پولیس کا کام وہاں ختم ہو جاتا ہے. یہ سارا ڈیٹا اور انفارمیشن اور ڈیٹیلز جو ہیں انہوں نے پنجاب پولیس کے ساتھ شیئر کر دی. اب پنجاب پولیس کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل ہمارے سامنے نہیں آیا. پاسبلٹیز کیا ہے؟ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ پنجاب پولیس شاید ہمیں کل یہ بتائے کہ یہ گاڑی ایک سٹولن, چوری کی ہوئی گاڑی تھی, اور اصل مالک نکل آیا, اس نے پہلے ہی ایک FIR درج کی ہوئی تھی کہ میری گاڑی جو ہے وہ چوری ہو چکی ہے. معاملہ جو ہے وہاں پہ ختم ہو سکتا ہے, اس کے بعد یہ ہوگا کہ چوری کس نے کی اس کی تلاش ہو. دوسری پاسبلٹی ہے کہ ایک ڈرائیور اس کا مل جاتا ہے, وہ وہی ڈرائیور ہے جس نے ٹکر ماری تھی. وہ کہے گا کہ وہ پینک میں وہاں سے دوڑ گیا تھا, اور ڈاکٹر شہباز گل وغیرہ بھی بڑی تیز گاڑی چلا رہے تھے, وہ بھی تیز چلا رہا تھا, ریس لگی ہوئی تھی, اور ان کی گاڑی ان کو لگ گئی, اور یہ ایک مسٹیک تھی, ایک نیگلیجنس تھی. اس کے خلاف ایک کیس درج ہو جائے گا, اگلے دن اس کی ضمانت ہو جائے گی. ضمانت ہونے کے بعد اس کی 1 مہینہ یا 1.5 مہینے 6 ہفتے کی اس کی ایک تاریخ پڑ جائے گی, اور پھر یہ مسئلہ منظر عام سے گم ہو جائے گا. اس کے بعد جو تحریک انصاف یا ڈاکٹر شہباز گل کے سپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے رہیں گے کہ یہ سازش تھی, قاتلانہ حملہ تھا. دوسری سائڈ یہ کہتی رہے گی کہ ابھی عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ اس کا آیا نہیں. یہ وہ ٹپیکل ٹریجڈی ہے پاکستان کی پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی کی. پاکستان کو ڈیپ فیک ویڈیوز کی ضرورت نہیں ہے پوسٹ ٹروتھ میں ہونے میں. پاکستان کے اندر یہ کرائسس کہ پاکستان میں کوئی مڈل گراؤنڈ ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکیں, جہاں پر آپ ایک سٹینڈ لے سکیں. کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے. یہ ایک صورتحال المیہ ہے اس وقت پاکستان کا. تو یہاں پر بھی اس چیز کا اسی طرح سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو اور ایمبیسڈر اسد مجید کی جو کمیونیکیشن ہے وہ انٹرونشن تھی یا کانسپریسی تھی, وہ پلاٹ تھا, وہ کیا تھا, جس نے جو اس کا مطلب نکالنا ہے وہ اس کا مطلب نکال لیتا ہے. کوئی ایسا مڈل گراؤنڈ نہیں ہے, لاجیکل گراؤنڈ نہیں ہے جس کے اوپر لوگ کھڑے ہو سکیں. فار انسٹنس میں بہت کوشش کرتا ہوں ان ویلاگس کے اندر اور اپنے ٹویٹس کے اندر کہ میں ایک لاجیکل انالیسس دے سکوں سچویشن کا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے یہ اچھا اس کا ایک پہلو بھی, تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی. جب میں انڈیا پاکستان کے ریلیشن شپ پہ میں انالیسس کرتا تھا, جو میں نے نہیں کیا بہت عرصے سے, تو جو انڈین سائڈ ہے ان کو یہی لگتا ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو بیلنس نہیں ہے, اور اس میں اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ میری ایک بیسک کنوکشن بھی ہے جو پاکستان کے لینس سے میں اپنی ویلیو سسٹم سے ساؤتھ ایشیا کو, دنیا کو دیکھتا ہوں. اسی طرح اس وقت جو PTI کے لوگ ہیں ایک طرف ہیں, اور دوسری طرف جو PML یعنی اینٹی PTI کراؤڈ ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ میں صرف PTI کے لینس سے دیکھتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ میں پاکستان کی پالیٹکس کو, دنیا کو اپنی کنوکشنز کے لینس سے دیکھتا ہوں. میری بھی ایز این اینالسٹ کنوکشن ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, ایجوکیشن ہے, ایکسپیرینس ہے, بیک گراؤنڈ ہے. وہ بیک گراؤنڈ اور ایکسپیرینس اس وقت پاکستان کی پڑھے لکھے مڈل کلاس کے ساتھ ریزونیٹ کر رہا ہے, وہ پاکستانی ڈائسپورس کے ساتھ ریزونیٹ کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ میرا جو پرسپیکٹو ہے
वो छोटे छोटे शहरों के अंदर जीटी रोड के 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर के करीब जो कस्बे और टाउन्स हैं, उनका जो वर्ल्ड व्यू है और मेरा वर्ल्ड व्यू जो है वो मैच नहीं कर सकता, इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जो मैं एनालिसिस लेके आता हूँ वो एक पढ़ी लिखी अपर मिडिल क्लासेस की समझ में आ सकता है, और जो उनका बैकग्राउंड नहीं है वो उसको समझ नहीं सकते। हमारी एक सर्जरी की किताब में एक बड़ी खूबसूरत चीज लिखी होती थी कि योर फिंगर्स कैन टच, योर फिंगर्स कैन फील, योर हैंड्स कैन टच एंड योर आईज कैन सी ओनली व्हाट योर माइंड नोज। अगर एक चीज का शऊर या अदराक आपके जहन में है ही नहीं तो आप उसको कभी भी समझ नहीं कर सकते, ये समझ ही नहीं सकते आप उसको कर लिए उचित। अब आ जाते हैं डीप फेक वीडियोस के ऊपर। इसमें मैंने आपको कहा था कि बहुत बहस हो रही, जितनी बहस हो रही है आप देखिए गुज़िश्ता चंद दिनों से वो इस चीज से हो रही है कि डीप फेक वीडियोस जो हैं वो किस तरह से बनती हैं। मैंने भी सोचा था मैं एक वीलॉग करूंगा, लेकिन अब फायदा कोई नहीं, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैसे हॉलीवुड से ये टेक्नोलॉजी चली 2016-17 में, और कैसे अब गुज़िश्ता 5-6 बरस में इसने बहुत तरक्की कर ली है, और अब डीप फेक वीडियोज जो हैं वो इतनी ऑडियो और वीडियोज जो हैं वो इतनी कामयाब बनाई जा सकती हैं। जैसे कि इमरान खान रियाज साहब ने बकायदा एक छोटा सा उन्होंने एक वीडियो सेगमेंट बनाया है, उसको अपने ट्विटर पर डाला हुआ है, जहां आवाज उनकी है, शक्ल किसी और की है, और तो ये एक ऑडियो डीप फेक है। इसी तरह से वीडियो डीप फेक्स जो है वो बन सकती हैं, और बहुत ज्यादा बहस इस हवाले से हो रही है कि डीप फेक वीडियोस बन सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, ये एक रियलिटी है, ये वीडियोस आ जाएंगी, ये इमरान खान साहब के हवाले से आ सकती हैं, आएंगी, और ये डीप फेक वीडियोस हैं। इसके अंदर जो प्रिंसिपल मॉरल क्वेश्चन है जो पाकिस्तान में उठा ही नहीं, जो पाकिस्तान में उठना चाहिए था गुज़िश्ता 20 बरस में, कि ये वीडियोस कौन बनाता है, और जो ये वीडियोस बनाते हैं लोग, उनके पास क्या इजाजत है, क्या अधिकार है, उनको किसने ये राइट दिया है कि वो वीडियोस बनाएं, कौन उनको ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, कहाँ से आते हैं ये रिसोर्सेज। ये जरूर है कि इंटरनेशनल एस्पियोनॉज के अंदर जो स्पाई एजेंसीज हैं उनके पास ये राइट है कि वो स्टेट इंटरेस्ट के अंदर मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो अमूमन बाहर के लोग होते हैं, सफारतकार होते हैं, और जिन पर उनको शक होता है, उनको वो राइट होता है कि वो कोर्ट से परमिशन ले लेते हैं, या विदाउट द कोर्ट उनके पास एक ब्रॉड उनके पास एक ब्रॉड परमिशन होती है, काटे ब्लाश जिसको कह सकते हैं, कि वो टैपिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैमरास नस्ब कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में कहीं पर भी किसी को भी किसी भी लीगल जुरिस्डिक्शन में ये इजाजत ही नहीं है कि वो कैमरे सेटअप करके या माइक्रोफोन लगा के या ऑडियो इक्विपमेंट लगा के किसी भी शहरी की बगैर किसी कोर्ट के परमिशन के इलीगली तौर पर वायर टैपिंग करें। 2007 में ये सूरत हाल थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहिबान की भी पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वायर टैपिंग करती थी, और फिर वो बात पता चल गई, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त सरजनश की, बड़ा सख्त स्टैंड लिया। उसके बाद हम समझते हैं कि वो सूरत हाल जो है शायद रुक चुकी है। लेकिन जो प्रिंसिपल फंडामेंटल क्वेश्चन है ब्लॉगोस्फीयर के लिए, मीडिया के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारे सिटीजन्स के लिए, सबके लिए, वो ये है कि किसने आपको ये हक दिया है कि आप किसी पॉलिटिशियन की, किसी जज साहब की, किसी सिटीजन की, किसी बिजनेसमैन की, किसी औरत की, किसी सेलिब्रिटी की, किसी लड़की की, किसी लड़के के, किसी अहम शख्स के बेटे बेटी की, या किसी अहम पर्सनैलिटी की वीडियोस बनाएं, उसको रिलीज करें। एक्चुअल जो मुजरिम है इस पूरी की पूरे कारोबार के अंदर, वो तो वो लोग हैं जो ये वीडियोस बनाते हैं। एक्चुअल मुजरिम, विक्टिम वो हैं, विक्टिम वो आदमी है, वो औरत है, वो पॉलिटिशियन है, वो सेलिब्रिटी है, वो जज है, वो बिजनेसमैन है जिसकी वीडियोस बनाई जाती हैं। बनाने वाला मुजरिम है। जब तक हम इस आर्गुमेंट को टर्न अराउंड नहीं करेंगे, अगर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैंपेन याद होगी, मी टू कैंपेन। मी टू कैंपेन का सेंट्रल आइडिया यह था कि वो लड़की या वो शख्स जिसको रेप किया गया, जिसके साथ ज्यादती की गई, उसको शर्माने की जरूरत नहीं है। शर्माना उसको चाहिए, मुजरिम को, जिसने वो रेप किया था या असॉल्ट किया था। और जब वो इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट टर्न अराउंड हुआ तो आपने देखा कि उसके किस किस्म के नताइज निकले। खासा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इस पर बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन आपने देखा कि उसके रिजल्ट्स बदल गए। यहाँ पर डीप फेक वीडियोस हों, ये ओरिजिनल वीडियोस हों, प्रिंसिपल चीज ये है कि बनाने वाला मुजरिम है, रिलीज करने वाला मुजरिम है। जिसकी बनाई गई है वीडियोस तो लोगों की प्राइवेसी है। आप लोगों की अगर प्राइवेसी के अंदर जाते हैं, वो तो फिर हर शख्स की, दुनिया में कोई शख्स दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं है जिसके प्राइवेट मोमेंट्स नहीं है। आपने उनकी पब्लिक लाइफ को और उनकी प्राइवेट लाइफ को आपने अलग करना है। यही तरीका है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, पढ़े लिखे माशरों का, और ये वो बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी पाकिस्तान के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो डीप वीडियो हो या ओरिजिनल वीडियो हो, असल में वीडियो बनाने वाला मुजरिम है। तो ये अब तक का एनालिसिस है। देखें कल की जो सूरत हाल होती है उसके बाद मैं उसका एनालिसिस आपके सामने लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच।